السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت سلطان باہو کی کرامات۔ حضرت سلطان باہو کی کرامات بے شمار ہیں، جن کا ذکر ان کے عقیدت مندوں اور صوفیانہ کتب میں ملتا ہے۔ آپ کی کرامات روحانی کمالات کی مظہر ہیں اور دین کی حقیقی روح کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ حضرت سلطان باہو کی ولادت 1628 عیسوی میں شور کوٹ کے قریب گڑھ مہاراجہ ضلع جنگ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت بازید محمد ایک نیک اور متقی انسان تھے، جو دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ آپ کی والدہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ بھی ایک بلند پایہ روحانی مقام رکھتی تھی، جنہوں نے آپ کی تربیت میں خاص کردار ادا کیا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، پاکیزہ اور روحانی میلان رکھنے والے تھے۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مکمل طور پر سیکھ لیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں عظیم روحانی مقصد کے لیے تیار کیا۔ حضرت سلطان باہو کی کرامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، چہرے سے نور کا ظہور۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلطان باہو کا چہرہ اس قدر نورانی تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا۔ آپ کی مجلس میں آنے والے افراد گناہوں سے توبہ کر لیتے اور روحانی طور پر پاکیزگی حاصل کرتے۔ آپ کا نورانی چہرہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر کا مظہر تھا۔ نمبر 2، زبان مبارک سے ہو کا ذکر۔ حضرت سلطان باہو ہو کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رہتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا ذکر ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ کے ذکر کی برکت سے کئی لوگ روحانی ترقی کی منازل طے کر گئے۔ نمبر 3، پانی پر چلنا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلطان باہو نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پانی پر چل کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ یہ کرامات لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر ہوئی۔ نمبر 4، لوگوں کے دلوں کی حالت بدل دینا۔ حضرت سلطان باہو کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کی مجلس میں آنے والے بد کردار لوگ نیک اور اللہ تعالیٰ کے عاشق بن جاتے تھے۔ آپ کے کلام اور روحانی قوت سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت
جاگتی تھی۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت۔ آپ کی دعاؤں میں اس قدر تاثیر تھی کہ جو بھی آپ سے دعا کے لیے کہتا اس کی حاجت فوراً پوری ہو جاتی۔ کئی بیمار اور پریشان حال لوگ آپ کی دعاؤں سے صحت یاب ہوئے۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی محبت، توکل، ذکر اور دنیاوی خواہشات سے کنارہ کشی پر زور دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے، اور یہ قربت ذکر الہی اور روحانی تربیت سے ممکن ہے۔ آپ نے اپنے اشعار اور کلام کے ذریعے لوگوں کو دین کی حقیقت سے روشناس کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی انسان خود کو پہچان لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ آپ کے نزدیک معرفت الہی کا راستہ دل کی پاکیزگی اور خود شناسی سے گزرتا ہے۔ آپ دنیائی خواہشات اور مال و دولت کی محبت کو روحانی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ آپ کا فرمان تھا کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز کرو اور دنیاوی مال و اسباب کو چھوڑ دو۔ حضرت سلطان باہو نے کئی کتب تصنیف کی جن میں دین اسلام کی روحانی اور تصوفی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی سب سے مشہور کتاب عین الفکر ہے، جس میں آپ نے فکر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ آپ کے پنجابی کلام میں عشق الہی اور معرفت کے ایسے موتی چھپے ہیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو کا وصال 1691 میں ہوا۔ آپ کا مزار پاکستان ضلع جھنگ کے قریب گڑھ مہاراجہ میں واقع ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے مزار پر روحانی سکون اور برکت کا ایک خاص ماحول محسوس کیا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کی زندگی اور کرامات مسلمانوں کے لیے روحانی روشنی کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے اور دنیاوی مسائل سے چھٹکارا پانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ آپ کے ذکر و فکر، کرامات اور تعلیمات ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے، جو انہیں دین اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ تھی حضرت سلطان باہو کی کرامات۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ان باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔